بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ولاگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہیڈنگ ہے کہ پوری مدت رضاعت، پیج نمبر 580، معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 233. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. مردہ عالم زندہ جن کی شورش کم سے ہوا، آدمی آزاد زنجیرے تہم سے ہوا. غل غلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے. پوری مدت رضاعت. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پوری مدت رضاعت 2 سال ہے. جب تک کوئی خاص عذر ماننے نہ ہو، بچے کا حق ہے کہ یہ پوری مدت، یعنی یہ مدت پوری کی جائے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کے لیے پوری مدت 2 سال دی گئی ہے. اس کے بعد دودھ نہ پلایا جائے. البتہ بعض آیات قرآن اور احادیث کی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اگر 30 مہینے یعنی 2.5 سال کے عرصہ میں بھی دودھ پلا دیا تو احکام رضاعت کے ثابت ہو جائیں گے. اور اگر بچے کی کمزوری وغیرہ کے عذر سے ایسا کیا گیا تو گناہ بھی نہ ہوگا. 2.5 سال پورے ہونے کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا باتفاق حرام ہے. اس آیت کے دوسرے جملے میں ارشاد ہوا: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا. یعنی باپ کے ذمے ہے ماں کا کھانا اور کپڑا. قاعدے کے موافق کسی شخص کو ایسا حکم نہیں دیا جاتا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے. اس میں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ ماں کے لیے تو قرآن نے لفظ والدتو استعمال کیا، مگر باپ کے لیے مختصر لفظ والدو چھوڑ کر المولود لہو اختیار فرمایا. حالانکہ قرآن میں دوسری جگہ لفظ والد بھی مذکور ہے: لا یجزی والد عن والدہ. 31 کی 32ویں. مگر یہاں والد کی جگہ مولود اللہ. اور طرز بیان ہے کہ وہ کس قانون کو دنیا کی حکومتوں کی طرح بیان نہیں کرتا، اور وہ کسی قانون کو دنیا کی حکومتوں کی طرح بیان نہیں کرتا، بلکہ مربیانہ اور مشفقانہ طرز سے بیان کرتا ہے، اور ایسے انداز سے بیان کرتا ہے جس کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہے. یہاں بھی چونکہ بچے کا نفقہ باپ کے ذمہ ڈالا گیا ہے، حالانکہ وہ ماں اور باپ کی متاع مشترک ہے، تو ممکن تھا کہ باپ کو یہ حکم کچھ بھاری معلوم ہو، اس لیے بجائے والد کے مولود اللہ کا لفظ اختیار کیا گیا. وہ شخص جس کا بچہ ہے، اس میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اگر بچے کی تولید میں ماں اور باپ دونوں کی شرکت ضرور ہے، مگر بچہ باپ ہی کا کہلاتا ہے، نسب باپ ہی سے چلتا ہے، اور جب بچہ اس کا ہو تو ذمہ داری خرچ کی اس کی بھاری نہ معلوم ہونی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، نیکسٹ ہمارا ویلاگ کل ہم آپ کے سامنے لائیں گے. ایڈنگ ہوگا: بچے کو دودھ پلانا ماں کے ذمے اور ماں کا نان و نفقہ ضروریات باپ کے ذمے ہے. یہ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے. جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے. جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے،
سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے۔ جب بھی حسنین کے نانے پہ میں پڑھتا ہوں درود، مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے۔